www.attableek.com, the reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ نے ہم سبوں کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. یہ دولت ساری دولتوں سے بڑھ کر انسان اگر اپنے آپ میں غور کرے تو اللہ نے انسان کے جسم میں کتنی دولتیں رکھی. آنکھ ایک دولت ہے، ناک ایک دولت ہے، انسان کی زبان ایک دولت ہے، انسان کا دل اور اس کا دماغ ایک دولت ہے. یہ سب ایسی دولتیں ہیں کہ جس کی کوئی قیمت مقرر نہیں کی جا سکتی. 1-2 سال پہلے ہندوستان میں، انڈیا میں علماء کا ایک سیمینار اس موضوع پر ہوا تھا کہ کیا ایک انسان کا لیور دوسرے انسان کو لگایا جا سکتا ہے؟ یہ شرعاً جائز ہوگا؟ شریعت میں کیا ایسا کرنا درست ہوگا؟ ڈاکٹر حضرات کا بتایا کہ انسان آدھے لیور کو دوسرے کو منتقل کر سکتا ہے. اللہ نے ایسا نظام رکھا ہے کہ بہت کم وقت میں جس کا لیور آدھا کاٹ کر نکالا گیا اس کا مکمل ہو جاتا ہے، اور جس کو آدھا لگایا گیا اس کا بھی مکمل ہو جاتا ہے. لیکن اس پر قیمت اتنی زیادہ ہے کہ لیور کی تو کوئی قیمت نہیں دی جا سکتی، لیکن صرف ایک آدمی کا لیور نکالنے اور دوسرے کو لگانے میں جو خرچ ہوگا، جو لوگوں نے بتایا کہ تقریباً 40-45 لاکھ روپے کا خرچ ہوگا. میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عضو کی جو ہمیں دیا ہے اس کی قیمت 45 لاکھ روپے سے بھی زیادہ ہے. وہاں کے لیے 45 لاکھ بہت بڑی ہوتی ہے. تو اگر آدمی اپنے پورے جسم کی قیمت لگائے، اپنے دماغ کی قیمت لگائے، اپنے آنکھوں کی قیمت لگائے، اپنی زبان کی قیمت لگائے، اپنے ناک کی قیمت لگائے، اپنے معدے اور کلیجے کی قیمت لگائے، تو پتہ نہیں کتنا عرب، کتنے ملین بلکہ شاید بلین تک اس کی قیمت ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے جس احسان کا ذکر فرمایا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان سے اور ہدایت سے نوازا، ہمارے درمیان اپنے رسول کو بھیجا ہے. اور اس ہدایت، اس نعمت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. ہر ایک ولی دیتے ہیں، اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو اس سے نوازتے ہیں. تو ایمان کی دولت اتنی بڑی دولت ہے کہ یہ سب سے بڑی دولت ہے جس کا احسان اللہ تعالیٰ نے جتایا. یہ ساری نعمتیں جو ہمارے جسم میں ہیں، یہ ساری نعمتیں جو ہمارے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے پھیلا دی جا رہی ہیں، یہ سب نعمتیں کھمکر ہیں ایمان کی نعمت سے. اچھا، مسلمان تو وہ سب لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، اور جو پہلے مختلف پیغمبروں پر ایمان رکھتے تھے وہ بھی مسلمان تھے. لیکن اللہ نے ہمارے ساتھ یہ خاص فضل فرمایا. اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے رکھا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور بڑا احسان. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ تمنا تھی، یہ تمنا کریں گے کہ کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا ہوا ہوتا. تو یہ اتنا بڑا فضل، اتنا بڑا شرف کہ ایک تو اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی، اور ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پیدا فرمایا.
تعالیٰ نے اس آیت میں اسی کا ذکر فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ مسلمانوں سے فرمایا گیا کہ تم عام امتوں کی طرح ایک امت نہیں، تم دوسرے پچھلے مسلمانوں کی طرح ایک مسلمان نہیں، بلکہ تم کو اللہ نے یہ عزت بخشی ہے کہ تم صرف امت نہیں ہو، تم بہترین امت ہو۔ تم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو، تم کو اللہ نے بہترین امت بنایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں سب کو اللہ نے خیر بنایا ہے۔ سب سے بہتر کتاب قرآن مجید، سب سے بہتر رات جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، اور سب سے بہترین امت جس کو قرآن مجید عطا کیا گیا، وہ امت ہم ہے۔ لیکن ہم بہترین امت کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آگے اس کا سبب بیان فرمایا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ دنیا کے جو دوسرے لوگ ہیں وہ صرف اپنے لیے سوچتے ہیں، ہماری معیشت اچھی ہو جائے، ہمارا کاروبار اچھا ہو جائے، ہمارا اچھا مکان بن جائے، ہمارے بچے اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہم صحیح راستے پر رہیں، ہم اچھی زندگی گزاریں۔ لیکن تم ایسی امت ہو کہ اخرجت للناس، تم صرف اپنے لیے سوچنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو، تم اس لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو کہ صرف اپنے آپ کے بارے میں سوچو، بلکہ اخرجت للناس، تم کو پوری انسانیت کے لیے پیدا کیا گیا، تم تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم تمام انسانوں کو کامیابی کی طرف لانے کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ وہ بھلائی کیا ہے کہ تم تمام انسانوں کے ساتھ کرو؟ ایک بھلائی یہ ہے کہ تم لوگوں کے پیسوں سے مدد کر دو، ایک بھلائی یہ ہے کہ تم لوگوں کی خدمت کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھلائی تو تمام لوگ کرتے ہیں، مسلم بھائی بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، مجبوروں کی مدد کر دیتے ہیں۔ تم کو خاص کر انسانیت کی اس بھلائی کے لیے پیدا کیا گیا، وہ یہ کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ان کو نیکی کی طرف دعوت دو، نیکی کی طرف بناؤ اور ان کو برائیوں سے روکو۔ جو بات اللہ کو راضی کرنے والی ہے ان کاموں کی طرف لوگوں کو بلاؤ، اور جو باتیں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہیں ان باتوں سے لوگوں کو بچاؤ۔ مفسرین رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ایک بات لکھی ہے کہ معروف کے معنی ایسی چیز کے ہیں جس کا لوگوں میں عام چلن ہو جائے، جو عام چلن ہو اس کو معروف کہتے ہیں، اور جو چیز عام چلن اور رواج کے خلاف ہو اس کو منکر کہتے ہیں۔ اب یہ ٹھنڈک کا موسم ہے، عام چلن ہے کہ لوگ اس میں کوٹ پہنتے ہیں، سردی کے لحاظ سے اپنے کپڑے استعمال کرتے ہیں۔ اگر اس موسم میں یہ معروف ہے، اگر اس سردی میں کوئی آدمی بالکل مندو کا باریک کپڑا پہن کر آ جائے، حالانکہ ٹھنڈک ہے، برفباری ہو رہی ہے، تو یہ عام چلن اور رواج کے خلاف ہے، یہ منکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد اس آیت میں یہ ہے، نیکی کو معروف کہا گیا، برائی کو منکر کہا گیا، کہ اچھی باتوں کو اتنا پھیلاؤ، دین کی طرف اتنی دعوت دو کہ دین کا کام یہ معروف ہو جائے، یہ عام چلن ہو جائے، یہ عام رواج ہو جائے۔ اور اگر کوئی آدمی دین کے خلاف کوئی کام کرے تو وہ منکر ہو جائے، لوگوں کو حیرت ہوگی کہ ایسا بھی کیا جا سکتا ہے، لوگوں کو اچنبھا ہو۔ تو یعنی اتنی دعوت دی جائے، اتنی دعوت دی جائے کہ سماج میں 100% لوگوں کو کوشش کی جائے دین پر لانے کی۔ اگر کوئی آدمی دین کے کسی عمل کو چھوڑے تو لوگوں کو حیرت، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی شخص مسجد میں نہیں ہوتا تو صحابہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بیمار ہوگا، اور لوگ عیادت کے لیے جاتے، لوگ سمجھتے کہ یہ بات معمول کے خلاف تھی،
یہ بات سوچی نہیں جا سکتی تھی کہ ایک شخص مسلمان ہو اور مسجد میں نہیں آئے۔ یہاں تک کہ جو لوگ منافقین تھے، جو اوپر سے مسلمان تھے اور اندر سے مسلمان نہیں تھے، ان کو بھی لوگوں سے شرم محسوس کر کے وہ بھی مسجد آتے تھے، وہ بھی پابندی سے نماز میں شریک ہوتے تھے، چاہے بے دلی کے ساتھ شریک ہوں، کیونکہ پورے سماج کا چلن ایسا بنا ہوا تھا کہ اگر وہ مسجد میں نہیں آتے تو ہر آدمی اس پر انگلی اٹھاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات بیان فرمائی کہ مسلمانوں کو بہترین امت بنایا گیا۔ بہترین امت آدمی صرف ٹیکنالوجی کی وجہ سے اور دولت کی وجہ سے کوئی امت نہیں بنتی ہے۔ بہترین امت کس بات سے بنتی ہے کہ وہ تمام انسانوں کو نیکی اور ہدایت کی طرف بنائے اور ایسی محنت کرے دین کی اور دین پر لانے کی، اور دین سماج میں اتنا عام ہو جائے کہ کوئی آدمی اگر دین کے خلاف عمل کرے تو ہر آدمی اس کو انگلی اٹھائے، لوگوں کو حیرت ہو کہ بھائی ہمارے سماج میں کیا ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو نماز نہ پڑھیں، جو بلا وجہ نماز چھوڑ دیں، جو روزہ چھوڑ دیں۔ تو یہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور یہ حکم امت کے ایک طبقے کے لیے نہیں ہے۔ بعض فرائض ایسے ہیں جو علماء سے متعلق ہیں، عوام سے متعلق نہیں ہے، جیسے شرعی مسائل کو سمجھنا، اس کو نکالنا، لوگوں کو بتانا علماء کی ذمہ داری ہے، عوام کی ذمہ داری نہیں ہے۔ بعض فرائض ایسے ہیں جو دولت مندوں کی ذمہ داری ہے، غریبوں کی ذمہ داری نہیں ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، مالداروں پر واجب ہے، غریبوں پر واجب نہیں ہے۔ بعض فرائض ایسے ہیں جو صحت مندوں پر واجب ہیں، بیماروں پر واجب نہیں ہے، جیسے روزہ صحت مندوں پر واجب ہے، لیکن کوئی ایسا مریض ہو کہ روزہ نہیں رکھتا تب نہیں رکھ سکتا تو اس پر واجب نہیں ہے۔ اگر حج ایسے موجود ہیں لیکن سفر کی صلاحیت نہیں ہے کہ اس کے لیے حج دوسرے سے کرانا ہے، کوئی اس کا حج کا سفر کرنا واجب نہیں ہے۔ لیکن دعوت کو اللہ تعالیٰ نے پوری امت کا عمل قرار دیا، عالم پر بھی، جاہل پر بھی، امیر پر بھی، غریب پر بھی، صحت مند پر بھی، بیمار پر بھی، مرد پر بھی، عورت پر بھی، پڑھے لکھے آدمی پر بھی، ان پڑھ آدمی پر بھی، ہر آدمی پر اپنی اپنی حیثیت کے لحاظ سے دعوت والی، ہر آدمی کو اپنی اپنی حیثیت کے لحاظ سے لوگوں کو دین کی طرف بنانا ہے۔ تو یہ امت کا بہت اہم طریقہ ہے۔ اس دعوت کے کام کو کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس دعوت کے کام کرنے کا جو فائدہ تو آدمی کو دنیا میں ہوگا، آخرت میں جو ہونا ہے وہ تو وہی۔ اگر آپ کی دعوت پر کسی نے نماز پڑھی اور نمازی ہو گیا تو جتنی نمازیں وہ پڑھے گا آپ کو نماز بھی وہ نمازیں ہوں گی، اور جتنے لوگ اس کی دعوت پر نماز پڑھیں گے وہ بھی آپ کے نام اعمال میں وہ بنا جائے گا۔ اتنا زیادہ آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا میں کوئی بینک کو جو انٹرسٹ دیتا ہو، سود دیتا ہو، 8%، 10% کوئی بینک سود دیتا ہوگا، لیکن یہ جو آخرت کا سود ہے، آخرت کا نفع ہے، اتنا ہے کہ آدمی کو ہزاروں لاکھوں گنا اس کا عمل پہنچ جائے۔ لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دعوت سے دو اہم فائدے متعلق رکھے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آدمی کو خود اس پر عمل کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اگر آپ صبح میں فجر کے بعد اٹھے اور آپ کے محلے میں 10 مسلمان گھر تھے اور آپ نے ہر جگہ جا کر دستک دی، بھائی نماز کا وقت ہو گیا ہے، چلو نماز پڑھنے، اللہ کی طرف سے مؤذن نماز کی دعوت دے چکا ہے، تو آپ بتائیے کہ آپ خود نماز پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ دل میں خیال ہوگا کہ ہم نے اتنے سارے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا ہے اور میں خود مسجد سے غائب ہو جاؤں تو لوگ کیا کہیں گے؟ ان کو دعوت دینے کی وجہ سے ہم کو خود عمل کرنے کی توفیق ملے گی، چاہے شرم محسوس ہوگی، خود دل میں خیال آئے گا کہ اللہ تعالیٰ بھی کیا کہیں گے کہ یہ ایسا بندہ ہے کہ دوسروں کو دین کی طرف بلاتا ہے، خود دین پر عمل نہیں کرتا ہے۔ تو ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس پر عمل کی توفیق ہو جاتی ہے اور اس کے عمل کا اثر ہوتا ہے۔ ایک بڑے بزرگ تھے
شام کے دمشق کے، تو انہوں نے ان سے وہ جو بیان کیا کرتے تھے جمعہ میں جو خطبہ دیتے تھے، تو وہاں کے گورنر یہ ان سے، ان کے بیان سے، ان کے خطاب سے، ان کی اسپیچ سے بہت متاثر ہوتے تھے۔ تو ایک غلام تھا گورنر کا، اور وہ چاہتا تھا کہ ہم کو آزادی مل جائے، ہم کو ہمارے مالک جو ہے وہ آزاد کر دیں۔ تو اس نے ایک دن تنہائی میں آ کر شیخ سے کہا کہ شیخ آپ ایک جمعہ آپ بیان کر دیجئے، آپ غلام کو آزاد کرنے کی فضیلت کو۔ پہلے غلام ہوا کرتے تھے، اسلام نے آہستہ آہستہ اس کو ختم کیا، تو آپ فضیلت پر تقریر کر دیجئے کہ غلام کو آزاد کرنے میں کیا ثواب ہے۔ اب ایک جمعہ گیا، 2 جمعہ گیا، مہینہ، کئی مہینے گزر گئے، اور شیخ اس موضوع پر تقریریں نہیں کر رہے ہیں۔ 6-7 ماہ کے بعد شیخ نے جمعہ میں اسی موضوع کو بیان کیا، تو جو گورنر تھا، جو ان کا مالک تھا، وہ بڑا متاثر ہوا، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس نے اپنے غلام سے کہا کہ آج ہم نے تم کو آزاد کر دیا۔ بہت خوش ہوا، آ کر شیخ سے کہا میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج اس موضوع پر بیان کیا، اسپیچ دیا آپ نے، اور اس کی وجہ سے ہمارے مالک نے ہم کو آزاد کر دیا۔ لیکن ایک شکایت بھی ہے آپ سے، ایک شکایت بھی ہے کہ اگر یہی تقریر آپ نے، یہی بیان آپ نے آج سے 6 مہینہ پہلے کیا ہوتا تو ہمارے مالک نے ہم کو اسی وقت آزاد کر دیا ہوتا۔ تو آپ نے 6 مہینہ دیر لگائی تو 6 مہینے میں آزاد ہوئی۔ تو شیخ نے کہا کہ تمہاری بات صحیح، لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں، سیدھی سادی زندگی گزارتا ہوں، میرے پاس کوئی غلام نہیں تھا، تو ہم نے 6 مہینے میں پیسے جمع کیے، اور پیسہ جمع کر کے غلام خریدا، اور آج جمعہ کو آنے سے پہلے میں نے اپنے اس غلام کو آزاد کر دیا، اور پھر میں نے اس موضوع پر بیان کیا۔ اس لیے جب میں نے سوچا کہ جس عمل پر، جس بات پر خود ہمارا عمل نہیں ہوگا، اگر میں کسی کو دعوت دوں تو اس پر اس دعوت کا اثر نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، دعوت سے عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور عمل سے دعوت میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ جب آدمی دوسرے کو دعوت دیتا ہے، خود اس پر عمل کرنے کی توفیق ہوتی ہے، اور جب آدمی کسی بات پر عمل کرتا ہے، پھر جب آئندہ اس کی دعوت دیتا ہے تو اس دعوت کا لوگوں کے دلوں پر اثر ہوتا ہے۔ حضرت علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث عالم گزرے ہیں۔ تو ایک صاحب اپنے بچے کو ان کی خدمت میں لے کر آئے، وہ کہا میرا یہ بچہ بہت گڑ کھاتا ہے، آپ ذرا اس کو سمجھا دیجئے، اس سے منع کر دیجئے۔ تو شاہ صاحب نے ان کی بات سنی اور کہا کہ ٹھیک ہے، پھر بعد میں لاؤ اس کو۔ بعد میں پھر جو ان کے بعد لے کر آئے تو اس بچے کو سمجھایا کہ کوئی بھی چیز اعتدال سے کھانی چاہیے، اتنی زیادہ نہ کھاؤ کہ تم کو نقصان پہنچ جائے۔ پھر شاہ صاحب نے ان کے والد سے کہا کہ میں خود بہت گڑ کھاتا ہوں، تو میں نے سوچا کہ میں اس کو نصیحت کروں گا، اس کو کیا اثر ہوگا، تو تمہارے وہ بات کہنے کے بعد میں اس سے نہ رک گیا، اس لیے میں نے آج اس کو سمجھایا۔ تو دعوت اور عمل کا بہت جوڑ ہے، دعوت سے عمل کی توفیق ہوتی ہے، اور عمل سے دعوت میں تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک ظاہری نظام ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ہے۔ ظاہری نظام پر ہم کو اور آپ کو نظر آتا ہے، ہم بیمار ہوئے، ڈاکٹر سے ملے، ڈاکٹر نے ٹیسٹ کیا، بتایا فلاں بیماری ہے، دوا لکھ دی، ہم نے دوا کھایا۔ دوا کھانا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، پرہیز کرنا بھی حضور کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی۔ یہ ظاہری نظام ہے جو ڈاکٹر اور دوا کی شکل میں بظاہر ہمیں صحت حاصل ہوتی ہے، لیکن ایک اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ہے۔ ایک ہی بیماری ہوتی ہے، ایک آدمی دوا کھاتا ہے، اس کو فائدہ ہو جاتا ہے،
اور دوسرا آدمی دوا کھاتا ہے فائدہ نہیں ہوتا. دن رات ہم لوگ دیکھتے رہتے. ایک ہی ڈاکٹر بڑا ماہر ڈاکٹر ایک شخص کی بیماری کا اس نے علاج کیا, اس کو صحت ہو گئی, اور دوسرے آدمی نے یہ سمجھ کر کہ بھائی یہ بڑا اچھا معالج ہے, فلاں کا علاج کیا تھا فائدہ ہو گیا تو چلو ان سے دوا لیں, وہ دوا لیتا ہے اور صحت نہیں ہوتی. یہ اللہ کا غیبی نظام. دنیا کی تدبیریں یہ تو ظاہری نظام اللہ کا, یہ بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے, لیکن اللہ کا غیبی نظام یہ ہے کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا ہے شفا کا, شفا نہیں ہوتی. اگر مادی اور ظاہری نظام کی وجہ سے آدمی کو صحت حاصل ہو جاتی تو کوئی بادشاہ دنیا میں مرتا نہیں, کیونکہ اس کے پاس علاج کرنے کی کمی ہے. کوئی ڈاکٹر دنیا سے جاتا نہیں کیونکہ وہ ساری بیماریوں اور علاج سے واقف ہے. لیکن یہ اللہ کا غیبی نظام ہے کہ اللہ جب چاہتے ہیں صحت ہوتی ہے, اللہ جب چاہتے ہیں آدمی بیمار ہوتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی شان کا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں. تو یہ ایک ظاہری نظام ہے, دوسرا غیبی نظام ہے. اسی طرح حفاظت کا ایک ظاہری نظام ہے, غیبی نظام ہے. اپنے حفاظت کا, سیکورٹی کا ظاہری نظام یہ ہے کہ آپ اپنے حفاظت کے لیے سیکورٹی گارڈ کو رکھیں. بعض ملکوں میں, اب جنوبی افریقہ میں ہتھیار لوگوں کو دیا جاتا ہے اپنی حفاظت کے لیے. وہ ہتھیار رکھتے ہیں, گھر سے باہر لکھ کر رکھتے بھی ہیں, کیونکہ وہاں بہت زیادہ بدامنی ہے کہ ہمیں یہ ہتھیار بھی ہمارے پاس تھا اس کا ہے تاکہ کوئی حملہ نہ کرے. وہ آپ جو لوگ ساتھ افریقہ گئے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ باقاعدہ وہ وائر بھی گھر کے چاروں طرف لگا کر رکھتے ہیں جس میں کرنٹ چھوڑ دیتے ہیں کہ کوئی آدمی اندر نہ آ جائے. یہ ظاہری نظام. اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا غیبی نظام بیان فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا بلغ ما انزل الیک. آپ پر اللہ نے جو دین اتارا ہے یہ آپ لوگوں تک پہنچائیے, اور اگر آپ نے اس دین کو نہیں پہنچایا لوگوں تک تو آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا. نبوت کی جو ذمہ داری تھی اس کو آپ نے ادا نہیں کیا. اور جب آپ اس کام کو کریں گے, اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کا, دعوت کا کام کریں گے, تو فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ یعصمک من الناس. اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرنا. یہ ایک اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ہے. ظاہری نظام تو یہ ہے کہ حکومت ہماری حفاظت کرتی ہے, پولیس ہماری حفاظت کرتی ہے, ملٹری ہماری حفاظت کرتی ہے, سیکورٹی گارڈ ہماری حفاظت کرتا ہے, ہتھیار سے ہماری حفاظت ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام یہ ہے, خاص کر مسلمانوں کے حق میں, کہ جب آدمی اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے, جب آدمی دعوت و تبلیغ کے کام میں لگتا ہے, اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں لوگوں کے شر سے. جب آپ مکی زندگی میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ خطرہ لگایا تھا. تو آپ کے چچا حضرت ابو طالب وہ آپ قبیلہ بنو ہاشم کے کچھ لوگوں کو آپ پر پہرےدار متعین کرتے تھے. روزانہ ڈیوٹی تبدیل ہوتی تھی, ڈیوٹی متعین کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرے, کہیں کوئی آپ پر دھوکہ دے کر چھپ کر حملہ نہیں کرے. اسی طرح مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باضابطہ باقی کام رہا کرتے, خاص کر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام کو انجام دیا کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اب تمہاری ضرورت نہیں ہے, اللہ نے ہماری حفاظت کا ذمہ لے لیا. یہ اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ہے. آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ان کی سیکورٹی کا ہے, اور ہم صرف ظاہری نظام کو دیکھتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو غیبی نظام ہے وہ یہ ہے کہ یہ امت جب کار دعوت کو کرے گی, دعوت و تبلیغ سے اپنے آپ کو جوڑے گی, اللہ اس کی حفاظت کرنا ہے. اور یہ کیوں ہے؟ جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے, جب تک اس مقصد کو انجام دیتی رہتی ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے, اور جب اس مقصد کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کی حفاظت نہیں کی جاتی. یا آپ کے یہاں بلب لگے ہوئے ہیں, روشنی لگی ہوئی ہے,
جب تک یہ روشنی دیتی رہتی ہے آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن جب یہ روشنی دینا چھوڑ دے آپ اس کی حفاظت کریں گے؟ آپ اس کو گھر میں رکھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ٹوٹ جائے، کسی بچے کے پاؤں میں چبھ جائے، کوئی غلط فہمی میں غلطی سے اس کے اوپر چڑھ جائے، اس کا پاؤں زخمی ہو جائے، اس کی جگہ ڈسٹبین ہوگی، آپ اس کو ڈسٹبین میں ڈالیں گے۔ اسی طرح یہ امت جب تک دعوت کا کام کرے گی اللہ تعالیٰ اس امت کی حفاظت فرمائے گا، اور جب وہ دعوت کا کام چھوڑ دے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈسٹبین میں ڈال دے گا، اس کا مقام ڈسٹبین ہوگا۔ آج پوری دنیا میں دیکھیں مسلمان جس صورتحال سے دو چار ہیں، ان میں سب سے بڑا مسئلہ ان کے لیے اپنی حفاظت ہے، ان کے لیے اپنے تحفظ کا ہے، ان کے لیے اپنے بچاؤ کا ہے، اور اس بچاؤ کو اللہ تعالیٰ نے اس سے متعلق فرمایا ہے۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے فرعون پیچھا کر رہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب ان کی قوم نے کہا کہ یہ تو بڑی مشکل صورتحال ہے کہ بھائی ایک طرف فرعون کی فوج ہے، دوسری طرف آگے سمندر ہے، دریا ہے، ادھر دشمن قریب پہنچ رہا ہے، ادھر دریا میں ڈوبنے کا خطرہ ہے۔ قوم نے ان پہ چیخنا چلانا شروع کر دیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف فرمانبردار قوم نہیں تھی، نافرمانی کرتی تھی بار بار۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ مت گھبراؤ، اللہ میرے ساتھ، میری اللہ حفاظت کریں گے، کیونکہ میں اللہ کے دین کا داعی ہوں۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوف ہوا، حضرت ابوبکر نے عرض کیا اللہ کے رسول دشمن اتنا قریب آ گئے ہیں کہ اگر اپنے قدموں کی طرف جھانکیں تو ہم لوگوں کو دیکھ لیں گے۔ تو حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ۔ حضرت موسیٰ نے کہا تھا اللہ میرے ساتھ ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ ہی قوم کے لیے داعی اور مبلغ تھے، دین کو پہنچانے والے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر بھی دین کے داعی تھے، پوری امت دین کے داعی تھی۔ تو حضور نے فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہم سب کے ساتھ ہے، گھبراؤ مت، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ کام ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غیبی نظام کے مطابق اللہ نے اس سے اس امت کی حفاظت کو متعلق کیا، اس سے اس امت کے بقا کو متعلق کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر دعوت کے کام کو ہم چھوڑ دیں گے تو خود بھی عمل سے محروم ہو جائیں گے۔ جب کوئی لوگ کسی کی طرف بلانا چھوڑ دیتا ہے، جو قوم داعی نہیں ہوتی ہے وہ مدعو ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے گھر میں 10 آدمی کی دعوت کر رکھی ہو اور آپ کے پڑوسی نے بھی دعوت کی تو وہ آپ کو دعوت نہیں دینا، کہ بھائی یہ تو خود داعی ہیں، لوگوں کو انہوں نے اپنے کھانے پر مدعو کر رکھا ہے۔ لیکن اگر آپ نے کسی کو مدعو نہیں کیا ہے، دعوت نہیں دی ہے، تو وہ آپ کو دعوت دے گا، صاحب آپ پڑوسی آئیے ہمارے کھانا کھائیے۔ اسی طرح جو قوم داعی ہوتی ہے، دوسری قوم اس کو اپنے عمل کی طرف دعوت نہیں دیتی، اور جو قوم دین کی طرف دعوت کو چھوڑ دیتی ہے تو جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی طرف ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے دسترخوان پر آ جائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں ہر جگہ اور بالخصوص آپ کے اس ملک میں ضروری ہے کہ ہر مسلمان اپنے آپ کو دعوت دین کے کام سے جوڑے اور اپنی نسلوں کو اس سے جوڑے۔ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ دعوت کے کام کو اس محنت پر شروع کیا جائے کہ ہر آدمی اس سے جڑ سکے۔ اس محنت پر شروع کیا جائے کہ عالم کی طرح ایک عام آدمی کی دعوت دے سکے، امیر کی طرح غریب کی دعوت دے سکے، پڑھے لکھے آدمی کی طرح کم پڑھا لکھا آدمی کی دعوت دے سکے۔ یہ جماعت کا کام اسی بنیاد پر حضرت نے شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور قبولیت کی بات ہے
اللہ نے اس کام کو پوری دنیا میں پھیلا دیا. سوچیے کہاں ہندوستان سے کام شروع ہوا اور یہ ممالک جو ایک طرح سے خشکی کا آخری علاقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں اس دعوت کو پہنچایا. تو میرے بھائی اور بزرگوں، خاص کر اس خطے میں اپنے بقا کے لیے اور اپنے دین کے بقا کے لیے اس کام کی بڑی ہے. آپ حضرات جانتے ہیں کہ جماعت کا ایک معمول ہے، سال میں 40 دن آدمی لگائے، کیونکہ 40 دن کی مدت ایک ایسی مدت ہوتی ہے جس سے آدمی کو اپنے آپ کو بدلنے میں آسانی ہوتی ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنے میں آسانی ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کے نزول کے لیے 40 دن کا اعتکاف فرمایا ہے، سنایا ہے، اور اس اثر کو تازہ رکھنے کے لیے مہینے میں 3 دن کی دعوت دی جاتی ہے. کم سے کم ہر مہینے 3 دن آدمی اس میں لگائے تاکہ اس اثر کو اپنے اندر تازہ رکھ سکے. تو 2000 تشکیل کرتے ہوئے آئیں اور بھائی اس میں آپ حضرات حصہ لیں، اپنے نام لکھیں، اصلاح اللہ فرمائیے اور آپ کو آپ کے بھائیوں کے لیے اصلاح کے ذریعہ اور دین سے اور مسجد سے جوڑنے کا ذریعہ بنائیں گے اور انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں بہت برکت کا سبب بنائیں گے. لکھا ہے نام ماشاء اللہ تعالیٰ خوب برکت کا فرمایا، قبول فرمایا.